واسعا مرحبا مرحبا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء کرام کو مبعوث کیا. ان انبیاء کرام کے جو بنیادی مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں انہیں بیان فرمایا، اور وہ بنیادی طور پر 4 مقاصد ہیں، جن میں پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جائیں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے سامنے. دوسرا مقصد ہے کہ ان کا تزکیہ کیا جائے، یعنی انہیں باطنی اعتبار سے پاک کیا جائے. تیسرا مقصد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جو شریعت کے احکام دیے ہیں، جو کتاب دی ہے، ان کی تعلیم اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچائی جائے. اور چوتھا مقصد جو بیان فرمایا وہ حکمت کی تعلیم دینا ہے. جہاں انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ مکمل ہوا اور حضور علیہ السلام تشریف لائے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہی فریضہ ادا کرنے کے لیے اس امت کے علماء اور صوفیہ کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچائیں. عالم اسلام میں کئی جلیل القدر شخصیات ہیں، لیکن بالخصوص جب ہم بر صغیر پاک و ہند کا ذکر کرتے ہیں تو ہندوستان کی ایک ایسی شخصیت جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور اسلام کے تعارف میں، اشاعت دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خصوصی امتیاز عطا فرمایا. میری مراد سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. آپ کی ولادت 537 ہجری اور 1142 عیسوی میں ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مادرزاد ولی بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت جس انداز سے آپ نے کی، تو مورخین نے لکھا ہے کہ 90 لاکھ سے زیادہ کافروں کو آپ نے مسلمان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نجیب الطرفین بنایا کہ آپ حسنی اور حسینی سید ہیں. آپ بچپن ہی سے بزرگوں کا ادب کیا کرتے تھے، بزرگوں سے محبت کیا کرتے تھے، اور یہی محبت ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے باغ کے اندر اپنی باغ کی باغبانی کر رہے تھے، تو اس دوران آپ کی نظر باغ کے دروازے پر پڑی. آپ نے ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا جو بڑے مجذوب تھے، انہیں اندر بلایا اور ادب سے ان کے ساتھ بیٹھ گئے. یہ مختصر سی صحبت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل میں دین کی محبت، ایمان کی محبت اور علم دین کی محبت کی چنگاری پیدا کر دی، اور یہی چنگاری آپ کو سنجر سے لے کر بغداد تک، سمرقند تک لے جاتی ہے، اور اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء سے آپ نے علم دین حاصل کیا. علم دین کی پیاس بجھانے کے بعد آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی، صوفیہ کی صحبت کو اختیار کیا جائے، اور اس طرح آپ حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت میں پہنچ گئے. آپ نے ان سے بیعت کی اور ایک طویل عرصے تک ان کی خدمت میں رہے، یہاں تک کہ ان کے ساتھ آپ نے سفر فرمایا اور آپ حرمین شریفین چلے گئے. جب مدینہ منورہ میں حاضری ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو ذمہ داری دے دی گئی کہ آپ ہندوستان میں جائیں اور وہاں دین کا کام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے دین کا اتنا کام لیا کہ آج دنیا کے چپے چپے پر جہاں پر مسلمان آباد ہیں، وہاں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمات کا ذکر کیا جاتا ہے. آپ کا نام زندہ ہے اور تا قیام قیامت آپ کا نام زندہ رہے گا. کیا بات ہے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام تجلیات چشت میں آپ کا میزبان سید سلمان گل حاضر خدمت ہے. عالمی شہرت یافتہ اسکالر اور اہل علم اور بہت خوبصورت نپاہت اللہ بولنے والے جناب ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب تشریف فرمائیں. میں آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں. السلام علیکم. شکریہ کہ آپ نے بہت خوبصورت جو ہے وہ گفتگو سے پروگرام کو زینت بخشی. ناظرین کرام، میں حضرت کی بات سے ہی اتفاق کرتے ہوئے، کیونکہ اخلاق حسنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں. جب اماں عائشہ سے کسی نے پوچھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ سارا قرآن نبی کے اخلاق ہے. اچھا، پھر ان اخلاق کو جنہوں نے اڈیپٹ کیا، جو لوگ اس کو بالکل اپنے اندر جنہوں نے اتار لیا، اپنے وجود پر اس کے اثرات جنہوں نے منتقل کیے، تو وہ لوگوں میں ممتاز ہوئے، اور ایسے ممتاز ہوئے کہ جو ان سے ملا، جسے وہ چھو گئے، اسے وہ اخلاق کا خوگر اور پیکر بنا گئے، کیونکہ ان کے اندر اخلاق بھرے پڑے تھے. اخلاق کے ساتھ ساتھ ان کا تقوی، ان کا معیار زندگی اللہ کے لیے تھا، اسی لیے اللہ نے انہیں سرخرو فرمایا.
رہتی دنیا تک ان کا نام جاری رہے گا, ان کا کام جاری رہے گا, ہر لب پر ان کا نام ہے. بڑے بڑے بادشاہ آ گئے, بڑے بڑے نامی گرامی لوگ آ گئے, اپنے اپنے شعبوں کے آ کر چلے گئے, قصہ پارینہ بن کے رہ گئے. کوئی یاد نہیں کرتا, کوئی نام نہیں لیتا, کوئی کام کا ذکر نہیں کرتا. اولیاء کرام کی کیا بات ہے, پوری دنیا ان کا نام لے لے کر اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہی. یا اللہ تیرے مقرب بندے, تیرے خاص بندے کا ہم تجھے واسطہ پیش کرتے ہیں, اللہ تو ہم پہ کرم فرما. اور اللہ کرم فرما رہا ہے. بہرحال آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ملت اسلامیہ کے نوجوان موجود ہیں. نوجوان ذہن میں کچھ سوالات ہوتے ہیں, غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی سے متعلق نوجوان جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ نوجوان ان سے محبت کرتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آج تجلیات چشت میں ہمارے نوجوان کیا سوال کریں گے. جی آپ میں سے کون کرے گا سوال, کسی کو کرنا ہے؟ جی کیا سوال؟ السلام علیکم. میرا سوال حضرت سے یہ ہے کہ یہ جو بزرگوں کے ہاں پیری مریدی کا سلسلہ چلا آتا ہے, یہ کیا ہے اور کیوں ہے, اور بیت کا مطلب کیا ہے, اس کے بارے میں کوئی رہنمائی فرما دیں. یعنی پیری اور مریدی, یعنی پیر کیا ہوتا ہے, مرید کیا ہوتا ہے, پیری کیا ہوتی ہے, مریدی کیا ہوتی ہے؟ جی حضرت اچھا سوال ہے نوجوان کا, کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے بیت کا, تو بیت کا مطلب ہے بک جانا, اور ہم اسے آسان لفظوں میں یوں کہتے ہیں کہ کسی شخص کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کی صحبت میں بیٹھنا اور اس کی دی ہوئی تعلیمات جو عین قرآن و سنت کے مطابق ہیں ان پر عمل کرنا, ان اوراد و وظائف کو اختیار کرنا, یہ بیت ہے. اور اس طرح کی بیت کا تصور خود ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے ملتا ہے کہ بیت عقبہ اولا اور بیت عقبہ ثانیہ, اس کے علاوہ بھی حضور علیہ السلام نے مختلف مواقع پر صحابہ کرام اور صحابیات سے نیک کام کرنے کے ارادے کروائے, نیک کام کرنے کی یہ بیت کروائی. اور آپ لوگوں کو سمجھانا تو اور آسان ہے کہ جو پیری مریدی ہے نا, یہ کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے. بالکل لوگ اسے نیگیٹو لے لیتے ہیں. دیکھیں آپ یونیورسٹی میں ہیں, یونیورسٹی میں آپ ایک نصاب پڑھ رہے ہیں, اس سے متعلقہ کتابیں بھی آپ کے پاس موجود ہیں. کیا آپ بغیر ٹیچر کے, بغیر استاد کے گھر بیٹھ کر ان بکس کو اچھے انداز سے سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو یونیورسٹی, کالج, اسکول جانا ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ ٹیوٹر کا بھی اہتمام کرتے ہیں. تو پیر دراصل ٹیچر ہوتا ہے اور مرید اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. تو جس طریقے سے ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو دنیاوی علوم کے حوالے سے گائیڈ کرتا ہے, تو جو بزرگ ہوتے ہیں وہ ٹیچر ہیں, وہ اپنے مرید اسٹوڈنٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے لیے گائیڈ کرتے ہیں, اور بزرگوں کی صحبت سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی معرفت حاصل ہوتی ہے. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. جی ہم نے جان لیا کہ بزرگوں کی صحبت جو ہے وہ انسان کو, یہ تو ایک آپ نے ایگزامپل دیا نا, اسکول میں, یونیورسٹی میں, کالج میں جو لٹریچر ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں ظاہر ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی تو اس لٹریچر کی بات ہو رہی ہے کہ جو مشکل ترین ہے اسے سمجھاتے ہیں صوفیاء کرام پریکٹیکلی, اور ہمیں اس کی طرف لاتے ہیں, اللہ کی طرف. جی کوئی اور سوال, یا آپ میں سے کوئی اور اسٹوڈنٹ؟ جی کیا سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب, ایک تو خلفائے راشدین وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں. آپ سے یہ معلوم کرنا تھا کہ پیری مریدی میں خلافت و اجازت کا جو رواج ہے اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے. جی بڑا اہم ترین سوال ہے ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ایک طرف تو خلفائے راشدین ہیں جو اللہ کے محبوب کے قریب ترین لوگوں کی مشاورت اور ان کے جمہور, مطلب ایک وہی ڈیموکریسی والی مثال ہے, اس کے اوپینین کے بعد بنتے ہیں. اور ایک مطلب ڈکٹیٹرشپ کا کانسیپٹ نظر آتا تھا کہ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا, لیکن اکثر یہی ہوتا ہے کہ جی میرا بیٹا, اس کا بیٹا, اس کا بیٹا, پھر اس کا بیٹا. کوئی اہلیت اور نااہلیت کا کوئی تصور نہیں. بہرحال ایک سوال ہے, کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ نظم مملکت کو چلانے کے لیے حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی تربیت کی تھی, اور جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو ریاست اور اسلامی مملکت کو سنبھالنے کے لیے بعض شخصیات کی ضرورت تھی کہ جو اس نظم کو لے کر آگے چلیں. اسی لیے ہم خلفائے راشدین کی ترتیب دیکھتے ہیں. جہاں تک پیری مریدی کے اندر خلافت کی بات ہے تو وہ بھی اسی سے انسپریشن لی گئی ہے کہ پیر صاحب بزرگ ہو گئے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں یا حیات ہیں, لیکن چاہتے ہیں کہ ان کی تبلیغ اور ارشاد کے کام میں پھیلاؤ ہو, تو وہ جس کو اس منصب کا اہل سمجھتے ہیں اس کو منصب خلافت دے دیتے ہیں. خلافت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں فلاں جگہ نہیں پہنچ پاتا تو آپ وہاں جا کے لوگوں کی اصلاح کریں, لوگوں کو بیعت کریں, ان کے جو روحانی معاملات ہیں اس کے حوالے سے ان کی تربیت کریں, انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے قریب کریں. دیکھیں جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور اولیاء کاملین ہیں
وہ کسی بھی فاسق و فاجر کو خلافت نہیں دیتے. صحیح. ان کی خلافت دینے کے بھی معیارات ہوتے ہیں. بالکل صحیح. وہ اسی کو دیتے ہیں جو صوم و صلات کا پابند ہو, جو دین کے احکامات اچھے انداز سے دوسروں تک پہنچا سکے. تو اسی لیے ایک باعمل عالم دین یا صوفی بزرگ ایک کسی اہل شخص کا انتخاب کرتا ہے کہ ان تعلیمات کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فیضیاب ہو جائیں. بالکل صحیح. یعنی ایگزیکٹلی آپ نے اپنے الفاظ میں کہہ دیا کہ اس کے لیے خلافت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اسی کو نیسیسری سمجھائے کہ میرا ہی بیٹا ہوگا, خواہ وہ اس کا اہل ہو یا نہ ہو, بلکہ وہ شخص جو اس بات کی اہلیت رکھتا ہے, دین کا فریضہ صحیح انداز سے سر انجام دے گا, باعمل ہوگا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا مصداق ہوگا, اسی کو خلافت دی جائے گی. آپ میں سے کوئی اور کرے گا سوال؟ جی آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کسی مرید کو کس طرح خلافت دی جاتی ہے اور جو خلیفہ ہیں ان کی خصوصیات یا شرائط کیا ہیں؟ اچھا, مطلب ابھی میرا خیال اسی پہ ہماری بات ہو رہی تھی, لیکن یہ شرائط, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کی بات پوچھ رہے ہیں. جی. دیکھیں, جو پیر صاحب کے لیے پیر بننے کی شرائط ہیں وہی خلیفہ کے لیے خلافت کے حصول کی شرائط ہیں. اب سوال یہ ہونا چاہیے کہ کون شخص پیر ہوتا ہے, کسے پیر بنایا جائے, اس کی شرائط کیا ہیں. تو علماء نے بیان کیا ہے کہ کسی شخص کے پیر ہونے کے لیے 4 شرائط ہیں. ان میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ درست عقیدہ رکھتا ہو, یعنی اہل سنت کے مطابق اس کا عقیدہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اتنا علم رکھتا ہو کہ وہ اپنے ضروری معاملات کی ادائیگی اچھے انداز سے کر سکے. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ صوم و صلات کا پابند ہو اور ظاہری طور پر کوئی گناہ نہ کرتا ہو. مطلب یہ کہ مرشد تو راستہ دکھانے والا ہوتا ہے نا, اگر وہ خود ہی گمراہ ہوگا تو لوگوں کی ہدایت کیسے ہوگی, لوگوں کو کیسے سیدھے راستے کی طرف لائے گا. تو تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو اور شریعت کا پابند ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے, وہ بھی ایک اہم شرط ہے, وہ یہ کہ وہ جس کا خلیفہ ہو, پھر اس کے اوپر جس کا خلیفہ ہو, اس کے اوپر خلیفہ ہو, وہ سلسلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک متصل ہو. صحیح. اس طریقے سے یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اپنے بچوں کو دے دیا, تو بھائی اگر وہ ان کو باقاعدہ خلافت نہیں دی گئی تو وہ اہل نہیں ہے. جب تک 4 شرائط نہیں ہوں گی کوئی پیر جو ہے نہیں بن سکتا, نہ ہی کوئی خلیفہ بن سکتا. ان 4 شرائط کا ہونا ضروری ہے. یہ پائی جائیں گی تو ایسے ہی شخص کے ہاتھ پر بیعت کی جا سکتی ہے. بالکل صحیح, زبردست. یعنی کنڈیشن سمجھ لیا آپ نے, کس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے, تو ان پوائنٹس کو پیش نظر رکھنا ہے, کیونکہ آپ کی زندگی میں وہ مرحلے بھی آئیں گے کہ آپ نے بیعت ہونا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے والدین وہاں بیعت تھے یا میرے چچا وہاں بیعت تھے یا میرے نانا وہاں بیعت تھے تو نسل در نسل میں ہم نے بھی وہیں بیعت ہونا, نسل در نسل غلامی, ایسا نہیں ہے. یہ جو کنڈیشنز انہوں نے آپ کو بتائی ہیں, اگر تو آپ کے والدین جہاں بیعت تھے وہاں یہ کنڈیشنز پائی جاتی تھی, تقویٰ تھا, عمل تھا, کردار تھا, ضرور بیعت ہوں. لیکن اگر ایسا نہیں تھا تو پھر کسی ایسی شخصیت کا انتخاب کریں, چنیں کہ جو آپ کو سلوک کی منازل طے کرا سکے, نہ کہ وہ خود ہی ان منزلوں میں بھٹکا ہوا ہو. جی اگلا سوال آپ میں سے کوئی کرے گا؟ جی آپ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جسے خلافت ملتی ہے وہ ولی بن جاتا ہے, اور ولایت کے لیے صاحب خلافت اور سلسلہ کا ہونا ضروری ہے؟ جی, جسے خلافت ملتی ہے وہ ولی بن جاتا. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب خلافت کا مل جانا بھی انسان کی جو شخصیت ہے اس میں بجائے اس کے کوئی تنوع پیش ہوتا اس کے اندر, اور پیش آمدہ مسائل کے لیے وہ مزید ایکٹیو ہوتا. خلافت کے بعد بعض اوقات بری ذمہ بھی ہو جاتے ہیں لوگ, نہیں جب تو میں تو کوئی مسئلہ ہی. اس پہ بھی تھوڑا سا, اور جو بچے نے پوچھا اس پہ ہی بات. دیکھیں, اصل میں ولایت تو یہ ایک مقام ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرما دے. صحیح. اس کے لیے خلیفہ ہونا شرط نہیں ہے. اس کے لیے کیا شرط ہے؟ اس کے لیے شرط ہے صحیح العقیدہ ہونا, باعمل ہونا. جو شخص اعمال پابندی کے ساتھ نیک اعمال اختیار کرتا ہے, رذائل اخلاق سے بچتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے. لیکن دوسری بات جو ہمارے سلمان بھائی نے کہی, عام طور پر یہی ہوتا ہے جو ہمارے عرف میں دیکھا گیا ہے کہ جو شخص دین کو اچھے انداز سے سمجھنے والا ہوتا ہے, دین کو اچھے انداز سے بیان کرنے والا ہوتا ہے, علم رکھتا ہے, اس کو خلافت دی جاتی ہے. لیکن بسا اوقات خلافت ان لوگوں کو بھی دے دی جاتی ہے کہ جن کے پاس دین نہیں ہوتا, دنیا ہوتی ہے. صحیح. اور اس کا مقصد بھی پھر دین کا حصول نہیں ہوتا, وہ پیر صاحب دنیا کے حصول کے لیے دے رہے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے خلافتیں بعض اوقات تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں, اور ایک بندہ بہت عرصے تک محنت کرتا رہتا ہے, چاپلوسی کی ہر حد کراس کر دیتا ہے,
اور پھر جب اسے خلافت مل جاتی ہے پھر وہ اپنا ایک سمجھے اپنی دکان چمکانے لگتا ہے اور پیر صاحب سے تعلق کو ختم کر لیتا ہے. تو جو نیک لوگ ہیں، باعمل لوگ ہیں، ان کا انتخاب ہمیشہ نیک، باعمل اور علماء ہی ہوا کرتے ہیں. زبردست. جی ہم نے سمجھ لیا کہ باعمل لوگوں کا انتخاب بھی باعمل لوگوں کا ہی ہوتا ہے، منتخب بھی انہی کو کرتے ہیں، اور ان کے پاس بھی جو آتا ہے یقیناً باعمل ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر اللہ رب العزت نے اس کے نصیب میں ہدایت لکھی ہے تو. جی آپ میں سے کوئی اور کرے گا سوال؟ جی بیٹا کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز کے خلیفہ کون تھے؟ حضرت خواجہ غریب نواز، ابھی آپ نے دیکھیں خلافت کی کنڈیشنز بتائی ہیں جی. اور نوجوان کے ذہن میں سوال ہی وہ آ گیا کہ خلیفہ آپ کے کون تھے، کیا بات. کیا معیار تھا، بتائیے. دیکھیں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑے طبقے کے اندر دین کے تعارف کو پہنچایا ہے، مسلمان کیا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں آپ کے خلفاء کا ذکر جو تاریخ میں لکھا گیا ہے تو آپ کے خلفاء ایک بڑی تعداد میں تھے، لیکن ان میں سے کچھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت شہرت عطا فرمائی، جن میں ایک قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اسی طریقے سے ایک فخر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اسی طریقے سے ضیاء الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ کوئی دین کی ضیاء بن کے سامنے آیا، کوئی دین کا فخر بن کے سامنے آیا، اور خاص طور پہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نام کے بھی کتب ہیں اور شخصیت کے بھی کتب ہیں. یہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، جو چکی ہوتی ہے نا اس کے بیچ کے اندر جو کیل لگی ہوتی ہے اسے کتب کہتے ہیں. تو اسی کیل کے اوپر پوری چکی کا دار و مدار ہوتا ہے. تو سلسلہ چشت میں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پہلے بھی کئی اولیاء آئے ہیں، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مقام و مرتبہ عطا فرمایا وہ ایسے ہی ہے کہ آپ کے گرد سلسلہ چشت گھومتا ہے. آپ نے اپنی نظر سے کسی کو علاء الدین بنا دیا تو کسی کو نظام الدین بنا دیا، اور سلسلہ چشت کی بہت خدمات آپ نے انجام دی ہیں، اور پھر آپ سے یہ فیضان چلتے رہے ہیں کہ سلسلہ چشت کی آگے دو شاخیں، ان کے سرخیل جو ہیں وہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جی کیا بات ہے. جتنی بھی شاخیں نکلیں گی ہر شاخ میں معرفت خداوندی کا نور ہوگا، اور اس میں جو ہے وہ زندگی کا سرور ہوگا. جو زندگی رب کے لیے گزاری جائے اس کی ایک اپنی ہی لذت ہوتی ہے بھیا، اور وہ جب سمجھے گا انسان جب وہ گناہوں کی لذت سے ہٹ کے اللہ کی طرف آتا ہے. کیا بیٹا آپ کا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مریدین اور خلفاء کی تربیت کس طرح فرماتے تھے؟ جی خواجہ معین الدین چشتی اپنے مریدوں کی اور خلفاء کی تربیت کس طرح فرماتے تھے؟ واہ ماشاءاللہ، بہت خوب سوال کیا ہے آپ نے. یہ جتنے بھی اولیاء کاملین اور بزرگان دین ہیں ان کی تبلیغ کا اور تربیت کا انداز وہی تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک منہج تھا. لیکن جب خاص طور پہ سلسلہ چشت کو دیکھتے ہیں تو دو باتیں ہمیں اہم نظر آتی ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے درمیان میں محبت کے رشتے کو مضبوط کیا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اس دور کے اندر ہم میں سے کوئی اگر کھانا کھاتا ہوا کوئی سویپر ہو، جمعدار ہو، یا اگر کوئی افسر ہے اس کا ماتحت کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہو وہ اس سے بلائے تو کتنا عجیب محسوس کرے گا. لیکن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے اطراف اور ہندوستان میں بسنے والے ان لوگوں سے کہ جو محبت بظاہر جن سے محبت کا اظہار کرنا بھی عجیب لوگ سمجھتے تھے، ان کو اپنے تھال سے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا ہے. اللہ محبت دی ہے. یہی محبت کا پیغام آپ نے اپنے مریدین کو دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر بندے کی عزت کرو، اس سے محبت سے ملو، اور محبت فاتح عالم جسے کہا جاتا ہے نا کہ محبت دلوں کو فتح کر لیتی ہے، یہ لوگوں کو قریب کر دیتی ہے. اور دوسری بات جو آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت میں ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آپ نے دلوں میں پیدا کی ہے. کیا بات. یعنی مخلوق کی محبت سے خالق کی محبت کا رستہ دکھایا ہے کہ جب تک دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نہیں ہوگی ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس نصیب نہیں ہو سکتی. جناب تو سلسلہ چشت کے اندر یہ دونوں باتیں ہمیں نظر آتی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے. بچوں آپ کا شکریہ، آپ آئے، اچھے اچھے سوالات کیے. بات یہ ہے کہ غوث اعظم وہ ہے کہ جنہیں دنیا نے غوث اعظم کہا، سمجھا، اور آج تک سمجھ رہی ہے، مان رہی ہے. اچھا پھر خواجہ غریب نواز وہ ہیں کہ جنہیں غریب نواز لوگوں نے سمجھا، مانا، آج تک مان رہی ہے، قیامت تک مانتی رہے گی. آپ کو عہد حاضر میں ایسے کئی لوگ ملیں گے کہ جن کے پاس خلافت ہوگی، جن کے پاس گدی ہوگی، جن کے پاس پروٹوکولز ہوں گے، وہ خود کو غوث سمجھ رہے ہیں، مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ انہیں لوگ غوث سمجھیں، یعنی ان میں وہ صلاحیتیں ہوں.
مطلب ان کے انداز سے اور برتنے چلنے سے تو لگتا ہے کہ وہ خود کو شاید اس سے بھی کسی اونچے درجے پر سمجھتے ہیں، مگر ان کے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بات تب بنتی ہے جب خلق خدا سمجھے، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں نا زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، وہ تب ہوتا ہے جب آپ ان باتوں کا مصداق بنے. جیسے کہ اقبال نے کہا تھا کہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواجہ خواجگاں نازش قدسیاں مرحبا مرحبا، دلبر دلبراں اور شاہ شہاں مرحبا